السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تعلیمات قرآنی و عملیات قرآنی کو۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم کے سورہ شعراء کی آخری رکوع پڑھیں گے جو نصاب میں شامل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين۔ مطالعہ قرآن حکیم آج کے سبق میں سورہ شعراء آیات 192 تا 227 ہم پڑھیں گے، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ قرآن کریم کی جو نزول ہے، کس طرح اس کا نزول ہوا اور کس زبان میں ہوا، کس پر ہوا، ان آیات میں یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور کس کے واسطے قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ رب العالمین، العالمین تمام جہانوں کا رب، پالنے والا۔ لتنزیل نازل کیا ہوا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ کس فرشتے کے ساتھ؟ نزل به الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوا ہے۔ روح الامین سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ منذرین ڈرانے والے یا خبر کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکام الہیہ پہنچائے، آپ بھی پہنچائے۔ پچھلے جو انبیاء گزرے ہوئے ہیں اسی کی طرح آپ بھی پیغمبروں میں سے ہے۔ اس سے اس بات ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، چونکہ ان قرآن کا اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے قرآن بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ پیغمبروں میں اور خبردار کرنے میں ہو جائے، اور اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر موجود ہے، یعنی ایک ایسی شان کا پیغمبر ہوگا اور اس پر ایسا کلام نازل ہوگا۔ چنانچہ تفسیر حقانی کے اس مقام کے حواشی میں چند بشرط کتب سابقہ
تورات و انجیل کی نقل کی ہے، اور اس آگے اس مضمون کی اور بھی تاکید اور توضیح کی گئی ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ پہلے کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہو کسی مضمون قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، پشتو میں ہے، سندھی میں ہے، انگلش میں ہے، کسی بھی زبان میں قرآن کا صرف ترجمہ ہو تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، کیونکہ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اس الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ معنی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بھی ہو وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ انہو کی ضمیر ظاہر یہ ہے، یعنی اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کتابوں میں تو اس عربی زبان میں نہیں تھا، اور اس کو بھی قرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کی طرف راجع ہے، اور زبور کی جمع ہے جس کے معنی کتاب، تورات، انجیل، زبور وہ تو عربی زبان میں نہیں تھے، تو صرف معنی قرآن کے ان میں مذکور ہونے کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں ہیں، اور حقیقت جس پر جمہور امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات توسعاً قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصود کسی کتاب کا اس کے مضامین ہی ہوتے ہیں، جو مضامین اس میں ہو وہی کتاب اس کا مقصود ہوتا ہے۔ کتب اولین میں قرآن کا ذکر ہونا اسی حیثیت سے ہے کہ بعض مضامین قرآنی ان میں بھی مذکور ہیں، اس کی تائید بہت سے روایت حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت معقر بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ اور طواسین، جتنی صورتیں طواسین سے شروع ہوتے اس کو طواسین کہتے ہیں، اور حوامیم جو حامیم سے شروع ہو، یہ سب صورت الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ مجھے تحت عرش سے دی گئی ہے۔ ان حدیث مبارک سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کہا گیا ہے۔ سورہ ملک تورات میں موجود ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سبح اسم ربک الاعلیٰ خود قرآن کی تصریح ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ مضامین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحبوں میں ہیں، لیکن تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے مضامین قرآن کتب سابقہ میں موجود تھے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب سابقہ کے ان حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دیا جائے۔ نہ امت میں کوئی اس کا قائل ہے کہ ان صحیف اور کتاب کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہے قرآن کہا جائے، ان کو تو قرآن نہیں کہا گیا ہے۔ تورات میں ذکر ہے، تورات کو تورات کہتے ہیں، انجیل کو انجیل کہتے ہیں، زبور کو زبور کو، بلکہ عقیدہ جمہور امت کا یہی ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے، نہ صرف معانی قرآن کا۔ اگر کوئی شخص قرآن ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چن کر ایک عبارت بنانے، مثلا کوئی عبارت بنائے الحمدللہ العزیز الرحیم الذی لہ ملک السماوات وہو رب العالمین خالق کل شیء وہو المستعان، یہ سارے الفاظ قرآن ہیں، مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی نماز میں اس کا معنی ذکر کرے، نماز پڑھ رہا ہو اور اردو میں، فارسی میں، پشتو میں اس کا معنی، تو یہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان الفاظ کو جو ترجمہ ہے قرآن نہیں کہا جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً، کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بہت سے روایت میں آتا ہے ایسے واقعات۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
چنانچہ ان میں جو لوگ اسلام لے آئے بنی اسرائیل میں تو علی الاعلان اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی خاص خاص لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں، جیسے کہ پارہ اول کے ربع پر آیت اتأمرون الناس بالبر کی تفسیر میں اس کا بیان ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو نازل فرماتے کسی عجمی پر، یعنی عجمی پر غیر عربی، جو عربی نہ ہو اس کو عجمی کہتے ہیں، عجم۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے، عربی پر نہ ہو، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے اور یہ جو پڑھ رہا ہے وہ تو عجمی ہے، پھر بھی یہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے۔ قرآن اگر ہم عجمی پر نازل کرتے، انہیں غیر عربی پر نازل کرتے اور اس کو اس کے سامنے پڑھتے، اس کا موجرہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ غیر عجمی عربی زبان میں کلام کرتا ہو تو وہ اور بھی واضح اور ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جس پر نازل ہوا اس کو عربی زبان پر بالکل قدرت نہ ہوتے، لیکن یہ لوگ بوجہ انتہائی ضد کے تب بھی اس کو نہیں مانتے۔ یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے دی گئی کہ اگر یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرمے کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ سلک داخل ہونا، قلوب دلوں میں، مجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا ہے، كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، بغتتاً اچانک آئے گا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، منظرون مہلت ملنا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور عذاب جل مانگتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں مہلت مل سکتی ہے، تو لیکن وہ وقت مہلت نہیں ہوگی اور نہ ان کا ایمان قبول ہوگا۔ جب کفار ایسے مضامین اور عذاب کے سن کر براہ انکار عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے، اس طرح آیات ان کو جب سنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، بارش برسا دے۔ اور مہلت کو جو در حقیقت ایک ڈیل ہے، عذاب نہ واقع ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ آگے اس کا جواب ہے کہ وہ ہمارے عذاب کو چاہتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بلا آپ دیکھیے اگر ہم انہیں کئی سالوں فائدہ دے، کئی سالوں تک ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان کو مال و دولت دی، ان کو عمر دی، صحت دی، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، کیا ان کے کچھ کام آئے گا، ما اغنى عنهم، کیا ان کے کچھ کام آئے گا، ما كانوا يمتعون، جو فائدہ ہم نے ان کو دیا ہے،
و فائدہ و مال و دولت و اولاد نوکر، وہ اس کو اس سے بچا لے گا؟ نہیں بچا سکتے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا الا لہا منذرون، جیسے خبردار کرنے والے نہ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے ہاں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجے اور وہ پیغمبر اس عذاب سے ان کو ڈرائے، پھر اس کے بعد اگر وہ نہ مانے، وہ قوم نہ مانے، تو اللہ جل شانہ اس کو عذاب سے پکڑ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے افرأیت متعنا سنین، کہ دنیا میں کسی کو عمر دراز ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کرے، ایمان نہ لائے، ان کو عمر دراز کی عافیت و مہلت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہری نے نقل فرمایا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ روز صبح کو اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، افرأیت متعناہم۔ اس کے بعد ان پر گریا طاری ہو جاتا، اس کے آنسو بہہ جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے فریب خوردہ، تیرا سارا دن غفلت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے، حالانکہ موت تیرے لیے لازمی ہے۔ نہ تو بیدار لوگوں میں ہو ہوشیار و بیدار ہے، اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش ایسے کاموں میں رہتی ہے جس کا انجام ان قریب ناگوار صورت میں اس کا سامنے آئے گا۔ دنیا میں چھپائے جانور ایسے ہیں جیا کرتے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس پر موت طاری ہو جاتی۔ انسان تو ایسا نہیں ہے، ان سے تو پوچھ لیا جائے گا۔ ذکرہ نصیحت کرنے کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم نہیں کرتے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے۔ جب ایک بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں تو یہ ایک لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ينبغی لهم وما یستطیعون، اور نہ اس قابل ہیں۔ وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وما ينبغی لهم، ان کو مناسب نہیں ہے شیطانوں کو اس کلام کو نازل کیے، اس کے واسطے لایا جائے، کیونکہ شیطان تو شیطانی سے مجموعہ ہوتی ہے، ان کے بد اعمالوں کی وجہ سے اس کو شیطان اور سرکش کہا جاتا ہے، تو یہ قرآن کو کیسے لائے گا؟ وما یستطیعون، اور نہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کی طاقت میں ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو لائے۔ انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات وغیرہ وہ آسمان کی طرف جا سکتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی وحی شروع ہوئی تو اس کو بھی منع کیا گیا، ان کو آسمان پر چڑھنے کے لیے اس سے منع کیا گیا، اور اس پر ایک ستارہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے جب وہ اوپر جاتے ہیں اور ان کو جلاتے ہیں وہ۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان۔ وما ينبغی لهم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا گیا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فتکون من المعذبین، پھر تو پڑے عذاب میں۔ اگر آپ بھی ان کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو آپ کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، ان کو ڈرائیے اللہ جل شانہ کے عذاب سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے نزدیک رشتہ دار ہے ان کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ عشیرہ کے معنی کنب اور خاندان، اقربین کی قید سے ان میں قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت اور انذار پوری امت کے لیے فرض ہے۔ اس جگہ خاندان کے لوگ کی تخصیص میں کیا حکمت ہے؟
غور کیا جائے تو اس میں تبلیغ و دعوت کے آسان اور مؤثر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے آثار دور رس ہیں۔ پہلے اپنے خاندان والوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ بچانا تو تمام مخلوق کی ہے، لیکن پہلے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی چاہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا رحمت کا بازو جھکائیے، لمن اتبعک، اس کے لیے جو ایمان لاؤں میں سے آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، لمن اتبعک، جو آپ کی پیروی کرے، جناح کا، اپنے بازو کو، واخفض ما، جھکائیے، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی بریء، کہ بے شک میں بیزار ہوں، مما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا، العزیز، بہت غالب، الذی یراک حین تقوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یراکا، وہ دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں، افاک، جھوٹا، اثیم، گناہ گار، یلقون السمع، وہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اکثرہم کاذبون، ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، جو شعراء جو اپنی خیال اور غیر تحقیقی مضامین کو بیان کرے، اس کو شعراء کہتے ہیں، شعراء، یتبع الغاوون، وہ والشعراء یتبع الغاوون، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں شعر کے اصطلاحی اور معروف معنی مراد ہے، یعنی موزوں مقفع کلام کہنے والے، اس کی تائید فتح الباری کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی مایہ ناز شاعر تھے، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، دو شعراء صحابہ مشہور ہے، روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، رسول اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصہ کو پڑھو، مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار بیہود اور غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے تم اس سے استثناء ہو، اس میں آپ داخل نہیں ہیں۔ وہ شاعر مراد ہے جو لغو باتیں کرتے ہیں، محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہیمون، بھٹکنا، سرگردان ہونا، وادن، ہر وادی میں، ہر میدان میں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اشعار میں وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کرتے، اس کام کو کرتے نہیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے وہ شاعر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ واپس جائیں گے۔ تو جو شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کرتے رہے، جیسے حسان بن ثابت، یہ جو میں نے نام ذکر کیا، عبداللہ بن رواحہ، یہ مایہ ناز اشعار پڑھتے تھے، اور بہت ہی اشعار پڑھنے میں بہت ہی
بہت ہی اعلیٰ درجے کے شعراء میں سے تھے، لیکن اس کی استثناء الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا سے کیا گیا۔ وہ شاعر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے اور اپنی ظلم کی بدلہ لے، تو اس میں وہ شعراء داخل نہیں ہے، اس وعید میں وہ شعراء داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔